نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری سید عبدالحبیب رضوی آج مراقبے کے تعلق سے اپنے طبیب روحانی یوٹیوب چینل کے ناظرین حضرات کے لیے چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جسے حاصل ہو جائے۔ ولایت کی ابتدا مراقبے سے ہے، جس کو ہندی میں دھیان لگانا کہتے ہیں اور اردو میں مختلف نام ہے، یکسوئی قلب، ارتکاز توجہ، یعنی کہ انسان کے جو حواس خمسہ ہیں نا، آنکھ، ناک، کان، زبان، محسوسات، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان ان سب سے غافل ہو جائے۔ آنکھ ہے مگر تصور میں ایسا کھو جائے کہ اسے کچھ نظر نہ آئے، کان ہے مگر کچھ سنائی نہ دے، ناک ہے مگر کسی طرح کی خوشبو محسوس نہ ہو، زبان ہے مگر لذت کا احساس نہ ہو، ذہن ہے مگر کسی طرح کا خیال نہ ہو۔ جب یہ ساری چیزیں انسان اس قدر کنٹرول میں کر لیتا ہے تھوڑی سی محنت سے، جب اسے کچھ نہیں نظر آتا، مخلوق سے رشتہ توڑ لیتا ہے نا، تو پھر خالق کائنات سے رشتہ جڑ جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے، جو ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی ہر طرح کی صحتیابی اور توانائی کے لیے بہت ہی بہتر ایک راستہ ہے۔ اور بزرگان دین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اولیاء اکرام کی ابتدائی مراقبے سے اور مراقبے کے ذریعے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ خود خالق ارض و سما کے جلووں کا اور اس کی رحمت کا نظارہ بارہا کیا ہے۔ متعلق اس کے دلائل موجود ہیں، مگر یہ موقع ایسا نہیں ہے، ویڈیو طویل ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات میں ہی دیکھیے 2.5 منٹ کا ویڈیو ہونے کو آیا ہے۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ مراقبہ کریں، ہر آدمی مراقبہ کرے، پڑھا لکھا بھی کرے اور غیر پڑھا لکھا بھی کرے، یہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے اور بندے کو خدا سے ملانے کا بہترین طریقہ ہے۔ 5 منٹ صبح کرے، 5 منٹ شام میں کر لے، اور صورت اس کی یہ ہے کہ کپڑے بالکل کاٹن کے کپڑے پہنے، جیسے دیکھیں میں نے کاٹن کی لنگی استعمال کی ہوئی ہے اور کاٹن کی بنیان استعمال کی ہوئی ہے، اور جس وقت مراقبہ کریں تو یہ ایک انگوٹھی ہے نا، اس کو بھی دیکھیے میں اتارنے جا رہا ہوں، ہاتھ میں گھڑی بھلے ہی وہ چین کی ہو، اول تو پہننا ہی نہیں چاہیے چین کی گھڑی، ہر وقت مکروہ تحریمی ہے، اور یا پھر پٹے کی ہو وہ بھی اتار دیں، اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر بالکل یکسو ہو کر بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء یا رات کے کسی حصے میں تہجد میں اگر جگتے ہیں تو سبحان اللہ، وضو کر کے ضرور بیٹھے، پاک صاف ہوں، اس لیے کہ وضو سے جس طرح جسم پاک اور طہارت جسم کو حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے وضو کے ذریعے روح کو بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی مشق کی جاتی ہے، جس طرح یہ دیکھیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے آئینہ آپ کو دکھایا، یہ میں آئینہ بینی کی مشق کرنے جا رہا ہوں، یہ ارتکاز توجہ میں بڑی مددگار ہوتی ہے۔ نقطہ بینی کی مشق ہو گئی، ورنہ آنکھوں کو بند کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں اور اسی میں کھو جائیں، اس طرح کے کچھ یاد نہ رہے۔ بہرکیف اس کو کرنے سے پہلے وضو کر لیں، کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کا استعمال کریں، ساتھ ہی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں تازہ ہوا آتی ہو، تازہ آکسیجن آپ کو مل جاتی ہو، اور جہاں کسی طرح کی آواز نہ آ رہی ہو یا بہت کم آ رہی ہو، اگر آ ہی رہی ہو تو کان میں روئی وغیرہ لگا لیں۔ اب سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیں، اور درود خضری اگر پڑھیں تو یہ بہت اچھا ہے، ورنہ جو آپ کو آتا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، یہ درود خضری ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں یا کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم ایک تسبیح پڑھ لیں، مگر
اس کا طریقہ کچھ اس طرح رہے تو بہت اچھا ہے۔ لفظ جب قیوم کی ادائیگی کریں گے تو اس کے میم کو تھوڑا سا کھینچیں، نون کے غنے کی طرح جو ہے نا ناک سے کھینچیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس طرح ایک سانس میں 3 بار کہیں کم از کم۔ دھیرے دھیرے پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر زیادہ نہیں، موبائل میں الارم لگا لیں 5 منٹ کا، تصور کریں گنبد خضرا بار بار دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب سے، یہ اپنے گوگل یا کروم سے اس کی کوئی ایک اچھی سی امیج جو آپ کی آنکھوں میں رچ بس جائے، بلکہ آپ پہلے اس طرح کریں کہ خود کو تصور کریں کہ اوپر سے نیلی روشنی آ رہی ہے، نیلی روشنی کی تاثیر جو ہے وہ آبی ہے اور ٹھنڈی ہے، نیلی روشنی آ رہی ہے اور آپ کے جو ہے وجود پر پڑ رہی ہے اور آپ اس نیلی روشنی میں نہائے ہوئے ہیں، یہ تصور کر لیں۔ تصور کرنے میں اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو جس کمرے میں یہ کرنا چاہتے ہیں نا وہاں آپ ایک نیلا بڑا بلب لگا لیں، تھوڑی دیر اس کو دیکھا کریں کہ نیلی روشنی کس طرح آپ کی طرف آ رہی ہے پورے کمرے، اور کمرے کی تمام لائٹیں بند کر دیں، صرف نیلی روشنی میں خود کو محسوس کریں۔ پھر 5 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ نیلی روشنی میں آپ نہائے ہوئے ہیں، مگر اس سے پہلے جس طرح میں نے یا حی یا قیوم کا ورد بتایا اور درود شریف کا بتایا، اسی طرح کم از کم 11 یا 21 لمبی لمبی سانسیں سکون سے لیں اور توجہ اپنی سانسوں پر ہی رکھیں کہ کس طرح سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور اس میں یہ تصور رہے جو سانس آپ کے اندر جا رہی ہے یہ تصور رکھیں میرے اندر رحمت الہی داخل ہو رہی ہے، اور جب آپ سانس باہر چھوڑیں تو یہ تصور رکھیں، دل ہی دل میں کہیں شیطان مردود باہر نکل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی چند روز کی پریکٹس سے آپ بہت توانائی اور بڑی روحانیت محسوس کریں گے، نمازوں میں دل لگے گا، قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگے گا، بھلے ہی قرآن کریم کی 2 ہی آیتیں پڑھیں آپ ترجمے کے ساتھ، بہت آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہر خانقاہ کا یہ اصول تھا، اب تو خانقاہیں ہیں سب نہیں مگر اکثر و بیشتر خانقاہیں نام کی رہ گئی ہیں، تصوف بھی ہے مگر نام کا رہ گیا، تصفیہ نام کا کوئی اس میں معاملات اب بہت کم سے کم تر ہوتے چلے گئے ہیں، اور پیری مریدی ہے تو اللہ ماشاء اللہ، اور ایک جملہ ہے اکثر پیر حضرات کی زبان میں وہ رٹا ہوا ہے کہ فَمَن لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات تو اتنے جری ہیں کہ اس کو حدیث پاک کہہ دیتے، حالانکہ یہ ایک عربی کا جملہ ہے اور اس کا حدیث پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ بندہ بغیر مرید ہوئے اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر اور مذہب مہذب مذہب امام اعظم ابو حنیفہ پر اگر انتقال کر جاتا ہے، کسی بھی سلسلے سے ہو، سلسلہ گمراہ نہ ہو اور سلسلہ باقاعدہ حضرت مولا علی اور پھر وہاں سے رسول پاک کی بارگاہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی سلسلے سے ہے، سنی خوش عقیدہ مسلمان ہے، تو انشاءاللہ تعالی بغیر مرید کے بھی وہ شفاعت الہی اور رحمت خداوندی کا حقدار ہے۔ لیکن اب یہ ساری تعلیمیں دی نہیں جاتی ہیں، صرف اب تو چندہ اور نذرانہ اور پروگرام وغیرہ وغیرہ یہ ساری خطابت کے لیے اب پیری مریدی اس لیے رہ گئی ہے، شاذ و نادر ہی بزرگ ہمارے اکابر ہوں گے جو اپنے مریدوں کو یہ تربیت دیتے ہوں گے۔ اچھا، آپ روحانی طور پر یہ خواب میں تربیت دیتے ہوں تو بات الگ ہے، بہرحال اس کو کہتے ہیں مراقبہ، کہ دنیا سے رشتہ توڑ کر 5 منٹ کے لیے بندہ اپنے آپ میں پہلے گم ہو جائے۔ حدیث پاک میں جیسا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جب آپ اپنے آپ کو نیلی روشنائی میں نہاتا ہوا 15 منٹ یعنی کہ نیلی روشنائی میں غرق خود کو محسوس کریں، اور ہر طرح خیال آئیں گے، آنے دیجئے، کوئی بات نہیں، چند روز بعد یا چند ہفتوں کی محنت سے وہ خیال نکل جائیں گے۔ پھر آپ دھیرے دھیرے گنبد خضرا کا تصور کریں، سرکار کے روضہ اقدس کا تصور کریں، پھر آپ گنبد غوث اعظم کا تصور کریں، گنبد رضا کا تصور کریں، گنبد مخدوم پاک کے چوچا کا تصور کریں، آپ اپنے شیخ کا تصور کریں، انشاءاللہ تعالی
یہ سارے تصورات دھیرے دھیرے، ہر تصور کم از کم 1.5-2 مہینے یا 40 دن کا ہو، یہ سارے تصورات انشاءاللہ تعالی آپ کی روحانی قوت میں اس قدر اضافہ کریں گے کہ جس کی طرف نظر بھر کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ اسے روحانی اور جسمانی شفا حاصل ہوگی، اور آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور بندے اور خدا کے بیچ کا جو فاصلہ ہے اور مادی اور شیطانی طاقتوں نے جو فاصلہ دور کر کے رکھا ہے وہ انشاءاللہ قریب سے قریب تر ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو کافی طویل ہو چکی ہے اور میں نے اس سلسلے میں کافی وضاحت کر دی ہے، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کمنٹ باکس میں تو میرے پاس دیکھنے کا وقت نہیں، تو سوالوں کا جواب ملے گا نہیں۔ البتہ میرے نمبر ہوتے ہیں شام 3 بجے سے 5 بجے، رات 10 بجے تک فون پر یا واٹس ایپ پر اپنے مسائل کو لکھ کر بھیجا جا سکتا ہے۔ بس سبھی حضرات سے گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ ویڈیو طویل ضرور ہو گیا ہے مگر اس کو فضول نہ سمجھے، یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ لوگ ویڈیو کی دنیا میں، یوٹیوب چینل کی دنیا میں جو مشہور ہوتے ہیں اور جو زیادہ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکسی ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، قوت بہا کے ویڈیو زیادہ تر بنائے جاتے ہیں، قوت بہا کے طلا اور اس کے نسخے وغیرہ کے ویڈیو یہی زیادہ تر بنائے جاتے ہیں، یا پھر عملیات کی دنیا میں بھئی کسی کو قبضے میں کیسے کرنا، محبت کو کیسے حاصل کرنا، کسی کا ناڑا کیسے توڑنا، اور کسی کو مطلب سیکس کے لیے راغب کیسے، یہ اس طرح کی فضول اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی ویڈیو بنانے والوں کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نصیب ہو۔ بہرکیف یہ ویڈیو طویل ضرور ہوا مگر انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ روحانیت سے تھوڑا بہت بھی لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے لذت سے یہ ویڈیو خالی نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے راغب کریں، لائک کریں، دوست احباب میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا اور آپ سب کے ساتھ مجھ فقیر کا بھی روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، مزید روحانی مدارج کی طرف ہمیں اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔